السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اسماعیل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اکبر پوڈ کاسٹ چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شادیوں کے سلسلے میں ہونے والا ہے، تو اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رفیق، ہمارے بہت ہی قریبی، جن کا نام ہے حضرت مولانا مبارک صاحب۔ کڑچی کا ایک بہت ہی بڑا مشہور و معروف مدرسہ سراج العلوم کے اندر آپ وہاں پہ خدمت انجام دیتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آج جو بھی گفتگو ہوگی وہ حضرت سے ہوگی، تو آئیے مولانا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں مولانا؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، میں خیریت سے ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے، ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو مولانا، شادی کے سلسلے میں آج کچھ سوالات تھے جو کہ بہت ویڈیوز کے کمنٹس کے اندر جو ہے ہمارے آڈینس نے پوچھے تھے، تو کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، تو باری باری انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کا جواب دیتے رہیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے مولانا کہ نکاح کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اکبر پوڈ کاسٹ چینل پر ہمیں بلایا گیا، اور اس چینل کا مقصد ہے کہ بھائی لوگوں تک جو ہے صحیح دین پہنچے، اس لیے کہ آج جو ہے باطل کی محنتوں کی وجہ سے بہت سارے رسم و رواج مسلمانوں کے تقریبات کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جی بے شک۔ آج مسلمانوں کی جتنی بھی تقریبات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اکثر یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ خلاف شرع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خلاف شرع ہوتے ہیں، اور یہ ایک سنت یا مستحب کو ادا کرنے کے لیے بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے، جس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل ہونے کے بعد میں اس کی برکتیں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ نے جس ٹاپک پر آج ہمیں بلایا ہے وہ ہے نکاح۔ جی۔ تو پہلا سوال جو کیا گیا وہ نکاح کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ نکاح کی فضیلت تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو۔ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص تین یا چار یا دو عورتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا تو شریعت اسے کہتے کہ میں صرف ایک عورت سے نکاح کرے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے دن فرمایا فمن رغب عن سنتی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو احادیث کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت اور فضائل آئے ہیں۔ تو نکاح جو ہے انسان کے اندر جو فطری تقاضا ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری تقاضا رکھا ہے، اسے جائز طریقے سے پورا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سنت چلی آ رہی ہے وہ دو سنتیں ہیں، وہ ہے ایمان اور نکاح، اور یہ سنتیں جو ہے جنت میں بھی باقی رہے گی۔ ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے، چار چیزیں۔ پہلی چیز حیا ہے، دوسری چیز خوشبو لگانا ہے، تیسری چیز مسواک کرنا ہے، چوتھی چیز شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے
اور پوچھنے لگے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں بتائیے. جی تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے صحابہ کو آپ کی جو عبادات تھی اس کے بارے میں بتایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اسے بہت کم سمجھا, اللہ کے نبی کی عبادت کو بہت کم سمجھا. پھر آپس میں کہنے لگے ہمارا اللہ کے نبی سے کیا موازنہ, وہ تو بخشے بخشائے ہیں جن کی بخشش کی برات اللہ نے قرآن میں کر دی ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے, پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ہمارا اللہ کے نبی سے کیا مقابلہ, کیا موازنہ. تو یہ آپس میں صحابہ کی باتیں ہو رہی تھی. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا. اور ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ رات میں عبادت کروں گا, رات بھر جاگوں گا. ایک صحابی کہنے لگے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا. تو اللہ کے نبی نے ان صحابہ کے پاس تشریف لے گئے. غالباً وہ صحابی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا, یعنی عورتوں سے علیحدہ رہوں گا, ان کا نام آتا ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے بات کہی ہے؟ تو صحابہ کے اندر لگے ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسے کہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور تم سب میں زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں, اور تم سب میں زیادہ اللہ کے حق کو ادا کرنے والا ہوں, لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من احب فطرتی, جس نے میری فطرت سے محبت کیا, فلیستن بسنتی, اور اس نے میری سنت کو, اسے چاہیے کہ میری سنت کو اختیار کرے. کیا بولے کہ جس نے میری فطرت کو اختیار کیا تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کو اختیار کرے, اور جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ سے نہیں ہے, اور نکاح میری سنت میں سے ہے. جی غالباً یہ حدیث ہے, نکاح میری سنت میں سے ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اور اس کی شریعت کے اندر جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اسے بند کرنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بھی ہے. اس لیے چاہیے کہ نکاح کا رواج عام ہو جائے. جی اور جتنے بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے جلد از جلد جو ہے نکاح کا جوڑا ڈھونڈ کر نکاح کرنے کی فکر کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جوڑا مل جائے کسی بے نکاح عورت کو جوڑا مل جائے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے. نکاح میں جلدی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں ہمارے مولانا نے آپ کے سامنے بات رکھی. امید کرتا ہوں آپ بخوب سمجھتے ہوں گے. تو دوسرا سوال مولانا آپ سے یہ تھا کہ اسلام میں شادی کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, یعنی اسلام میں کیا درجہ ہے شادی کا؟ دیکھیے جو نکاح ہے شریعت کے اندر جو ہے بعض مرتبہ نکاح فرض ہو جاتا ہے, جی, اور بعض مرتبہ نکاح جو ہے واجب ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ نکاح جو ہے سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے. اچھا نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ جب آدمی جو ہے مہر دینے کی طاقت رکھتا ہو, جی, اور جو مہر ہے مہر دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو, نان و نفقہ یعنی اسے روٹی کھلا بھی سکتا ہو, گھر بھی دے سکتا ہو. نکاح کے بعد میں بیوی کے اوپر ظلم کرنے کا اندیشہ بھی نہ ہو, بیوی کے ساتھ میں پیار محبت کی زندگی بسر کر سکتا ہو, تو ایسے آدمی کے اوپر اور اس شخص کے لیے اگر نکاح نہ کی جائے تو گناہ میں گرنے کا یقین ہو, گناہ میں گرنے کا یقین ہو, تو ایسے شخص کے لیے شریعت کے حساب سے شادی کرنا فرض ہے. جی. اب دوسرا مرتبہ نکاح کا وجوب کا ہے کہ نکاح واجب کب ہوتا ہے؟ کہ جب مہر دینے کی طاقت بھی ہے اور روٹی کھلا سکتا ہے, گھر دے سکتا ہے, اور اس کے ساتھ میں صحبت بھی کر سکتا ہے, اس کی بھی طاقت رکھتا ہے.
اور ظلم کرنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، ظلم کرنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، گناہ میں گرنے کا یقین نہیں ہے لیکن غالب گمان ہے، گناہ میں گر سکتا ہے، گر سکتا ہے، غالب گمان ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کے حساب سے نکاح کرنا واجب ہے۔ اب حالت اعتدال میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیا کہ جب آدمی مہر دے سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، اور جو ہے بالغ ہو چکا ہے، کیا ہے بالغ ہو چکا ہے، تو یہ عمر ہے کہ بھائی اس آدمی کی شادی کی جاوے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو میں نے سنا تھا کہ بعض مرتبہ نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے مولانا، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت بہترین سوال ہے آپ کا۔ جی، جب شوہر کو یہ خوف ہے کہ اگر نکاح کر لوں گا تو میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، اندیشہ ہے، یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے، تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ظلم سے مراد کہ مار پیٹ کرے گا، شراب پی کے اس پر ظلم کرے گا، جو اس کا حق ہے مہر ناز و نفقہ وہ نہیں دے گا، تو اس وقت میں جو ہے آدمی کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے جب غالب گمان ہو۔ اگر یقین ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو میرا بیوی پر ظلم کرنا ہے پکا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ جی جی جی، اور اس میں یہ بھی بات شامل ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد میں یعنی کہ عورت کو ٹھیک طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ پکا مرد نہیں ہے، جی، ایسے لوگوں کے لیے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ان کے بارے میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نکاح کرنا آنکھوں کو جھکانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کے گناہ سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب وہ ظلم کرنے کا خوف ہے، تو اس چاہے کہ فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھے، تو روزہ رکھے، تو اس کے اندر شہوات تو ہیں لیکن یہ بھائی ظلم کرنے کا اندیشہ ہے، ظلم کرنے کا ایسے غالب گمان ہے، تو ایسے آدمی پر اپنی جو ہے جنسی ہیجان کو کم کرنے کے لیے روزے رکھے، پھر گناہ سے بچ جائے گا۔ تو مولانا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے، آج کل مال و جائیداد اور لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، جی، شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جائے، کہ لڑکا لڑکی کے مال کو دیکھے، لڑکی لڑکے کے مال کو دیکھے، بلکہ ترغیب جو حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھے، جی، دینداری دیکھے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر لذات الدین قربت یداک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح جو کیا جاتا ہے وہ چار چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک مال کو دیکھ کر، ایک خاندان کو دیکھ کر، ایک جو ہے عزت کو دیکھ کر، اور چوتھی بات ہے دین کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینداری کو مضبوط پکڑ لو، کیا پکڑ لو؟ مضبوط پکڑ لو۔ اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں تو چاہیے کہ وہ دینداری دیکھے، عورت کے اندر دیندار ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کے اخلاق سے بھی راضی ہو اور اس کے دین سے بھی راضی ہو تو تم جلدی سے شادی کر دو ساتھ میں اس کے، ورنہ کیا ہوگا کہ زمین میں فساد اور فتنے پھیل جائیں گے۔ جی، کیوں؟ اگر دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا بند ہو جائے گا اور صرف مالداری دیکھی جائے گی اور نوکری چاکری دیکھی جائے گی تو بڑا عملہ ایسا ہوگا کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی مال نہ ہونے کی وجہ سے، بڑے خاندان کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہے گا۔ یہ عملہ چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، اللہ معاف کرے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا عملہ ایسا ہے کہ خاندان کی وجہ سے اور مالداری کی وجہ سے جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا لڑکی دیندار ہے، اور لڑکی والوں کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کیا لڑکا دیندار ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہے لڑکی عزت میں اور مال میں اور خاندان میں لڑکے سے کم ہو، جی جی جی، اور تقوی میں
پرہیزگاری میں اور خوف خدا میں، عبادت میں لڑکے سے بڑی ہوئی ہو، یہ مستحب چیزیں ہیں. جی جی تو ہمیں بھی شریعت کے مطابق جو ہے دینداری دیکھ کے نکاح کر دینا چاہیے، دنیا داری دیکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب تھا. تو نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے مولانا آپ سے، آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ لڑکے کو اتنا سونا ڈالو اور دہیج بھی اتنا چاہیے، کیا ایسا مانگنا صحیح ہے مولانا؟ شرعی حساب سے لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے. جی شریعت کا مسئلہ، جی 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 لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا یہ شریعت کے مطابق صاف حرام ہے. جی اب اگر ہم شریعت میں دیکھیں گے اور اللہ کے نبی نے جو خود شادیاں کی ہے جی یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہے جی تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی، بلکہ جہیز کا تصور تو دور نبوی میں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں. یہ بعد کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے. یہ دنیا داری بڑھ گئی، دنیا کی محبت بڑھ گئی، تو پھر وہ لڑکی بہو بنا کر نہیں بلکہ لڑکی کو خرید کر لا رہے گھروں کو. اگر کوئی ماں باپ زبردستی دینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں مرد کے گھر والے؟ وہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی جی تفصیل ہے اس کی. جی جی دیکھیے شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے لڑکے کے طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، پہلی بات یہ. ٹھیک ہے، اب اگر اور یہ جو رسم ہے جہیز کے مطالبے کی، یہ اسلامی رسم نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کی رسم ہے، غیر اسلامی رسم ہے. اسلام کے اندر بیٹی کو وراثت ملتی ہے اور غیروں کے اندر بیٹی کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں. اسلام کے اندر بیٹی کا حصہ شریعت میں متعین ہے، قرآن کے اندر بھی متعین ہے، حدیث کے اندر بھی متعین ہے. اس لیے اگر کوئی ماں باپ اپنے دل کی خوشی سے اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے ہیں، اور تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن لڑکی کی طرف سے مطالبہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہیز ماں باپ نے دیا ہے جی اس کی مالک لڑکی ہوگی. اچھا، نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکے کے گھر والے ہوں گے. وہ لڑکی کی اجازت سے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. جی ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اس لیے اس کی مالک لڑکی ہی رہے گی. صحیح بات ہے، ماشاءاللہ. تو ایک اہم مسئلہ تھا دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ بخوب سمجھے ہوں گے. تو مولانا نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے، کیا لڑکی والے مہر کو مقرر کر سکتے ہیں اور مہر کا مقصد بھی کیا ہے؟ جی لڑکی والوں کو یہ پوری اجازت ہے جی کہ وہ مہر مقرر کر سکتے ہیں. اچھا جی، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا یہاں دیکھنا پڑے گا شریعت کو جی کہ شریعت میں مہر ہے کتنا. جی 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 مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے کہ بھائی 10 درہم ہو. 10 درہم ہو. 10 درہم ہو. اس زمانے کے حساب سے 2 تولہ چاندی اور اس کے اوپر کتنا ملی یہ بنتا ہے، وہ 10 درہم شریعت کے حساب سے جی اس کی مقدار ہے. یہ کم، اس سے کم اگر متعین کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اچھا جی، زیادہ سے زیادہ آپ کتنا بھی متعین کرو، متعین کر سکتے ہیں. ہاں، اگر لڑکی اور لڑکا آپس میں متعین کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لڑکی مہر کم متعین کر رہی ہے 10 درہم سے، تو لڑکی کے ماں باپ کو، جو اس کے ولی ہیں، گھر والے ہیں، ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ مہر متعین کرے. اچھا جی، اور نکاح کے اندر جو ہے مہر یہ ایک واجب چیز ہے. اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف فرمایا ہے کہ ہم نے مردوں پر عورتوں کا مہر جو ہے فرض کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے. یہ دینا ضروری ہے، مہر دینا ضروری ہے. اگر کسی نکاح میں ایسا ہوا کہ مہر متعین نہیں کیا گیا، مہر متعین نہیں کیا گیا بلکہ بس شوہر کے دل میں بات ہے کہ مجھے مہر دینا ہے اور مہر متعین نہیں کیا گیا، تو وہاں پر مہر مثل دینا پڑے گا. مہر مثل دینا پڑے گا. مہر مثل کیا ہے؟ جو لڑکی کا خاندان ہے اس میں لڑکی کی جو پھوپھی ہے، جو بہن ہے، انہیں دیکھا جائے گا ان کا مہر کتنا ہے. اگر انہوں نے مہر متعین نہیں کیا ہے یا لڑکا یا 10 درہم سے کم مہر متعین کیا ہے، تو پھر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ مہر مثل دیا جائے. آپ زیادہ سے زیادہ لڑکی کو کتنا بھی مہر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم جو ہے
10 درہم دینا ضروری ہے. 10 درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ آپ تحقیق کر لیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. تو ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے مولانا, لڑکے کو سونا ڈالنا یعنی کہ لڑکی والے جو لڑکے کو سونا ڈالتے ہیں یہ شریعت میں کیسا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہترین سوال ہے آپ کا. دیکھو لڑکے کو اگر بطور ہدیہ کے جی لڑکی والے کچھ سونا دے رہے ہیں, نہ اس کا سوال انہوں نے کیا ہے اور نہ انہوں نے مانگا ہے, اگر وہ سونا دے رہے بطور ہدیہ کے تو وہ لے سکتا ہے. اچھا لیکن اس کا استعمال مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے. جی جی وہ سونے کو جو ہے خرچ کر دے بطور ہدیہ کے, کوئی دے رہا ہے تو نکاح کے اندر یہ لے سکتا ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی باقی سونا پہننا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے آپ سے کہ نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نکاح کے وقت میں ایجاب و قبول کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ. تو نکاح کے اندر جو ہے لڑکا ہو لڑکی یہ ایک مجلس کے اندر حاضر ہے, یہاں لڑکی بھی حاضر ہے لڑکا بھی حاضر ہے, 2 گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے. تو نکاح ہو جاتا ہے. وکیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں. وکیل خود لڑکی اپنی وکیل ہے. جی جو آج کل جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں چونکہ لڑکی وہاں پہنچ نہیں سکتی, اس کے لیے شریعت کے حساب سے پردہ ہے, اس لیے اس کی طرف سے اس کا باپ وکیل بنتا ہے. میں آپ کو اس کے ضمن میں ایک بات اور بتا دوں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ نکاح کے اندر جو وکیل بناتے ہیں وہ ہم بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. بھائی لڑکی کا جو وکیل ہوگا یا تو اس کا باپ رہے گا. کون رہے گا؟ اس کا باپ رہے گا. اگر اس کا باپ انتقال کر گیا ہے تو اس کا دادا ہے, اس کا چاچا ہے, نانا ہے, بھائی ہے اس کا, وہ رہیں گے. تو غیر محرم جو ہوتے ہیں انہیں وکیل نہیں بنانا چاہیے. اگر اس کا کوئی محرم نہیں ہے تو یہ آخری درجہ ہے حالت اضطرار, اس کے اندر جو ہے کوئی دوسرا وکیل بن سکتا ہے. ہاں اگر لڑکی خود حاضر ہو سکتی ہے تو پھر غیر محرم کی بھی ضرورت نہیں ہے, لڑکی خود جو ہے ایجاب و قبول کے اندر حاضر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی. اور جی دوسری بات جو گواہ بناتے ہیں, ہاں جی گواہ کیسے ہونے چاہیے ایک مسئلہ ہے. گواہ عادل ہو, جی یہ مستحبات میں سے ہے. کیا ہے؟ گواہ عادل ہو. عادل مطلب گواہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, شریعت کے پابند ہو, ان کی زندگیوں میں دین ہو, اللہ کا خوف زندگیوں میں رکھتے ہو, ایسے آدمی کو گواہ بنا ہے. ہم جو سامنے دکھ جاتے ہیں دکھائی دیتے ہیں سامنے بڑے گواہ, ہاں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں انہیں گواہ بنا دیتے ہیں. یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ایک آدمی غریب ہے لیکن دیندار ہے تو اس سے گواہ بنا دینا چاہیے. یہ شریعت کا طریقہ ہے. جی ماشاءاللہ آپ بخوبی سمجھے ہوں گے اس بات کو کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز چلتی ہے کہ جو اسٹیج کے اوپر بڑے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یا تو چیئرمین ہوتا ہے یا تو کوئی ممبر ہوتا ہے تو اس کو ہم گواہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی بلکہ شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ وہ دینداری کو دیکھے اور دیندار انسان کو جو ہے گواہ بنا کے لڑکی کے پاس بھیجے. تو مولانا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے سے بات کرنا کہاں تک جائز ہے؟ جی نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بات کرنا ہے تو فون میں ہو چاہے وہ باضابطہ فیس ٹو فیس ہو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے جی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایک نظر عورت کو دیکھو نکاح سے پہلے. جی ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے, ایک نظر دیکھ سکتے ہیں, مستحبات میں سے ہے کہ دیکھیں بھئی, اس لیے کہ ساری زندگی نبھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لڑکا لڑکی کو دیکھیں اور اسے پسند کریں, لڑکی بھی لڑکے کو دیکھیں اسے پسند کریں, اس کے بعد نکاح کریں. لیکن یہ جو ہے منگنی ہونے کے بعد میں جو منگنی ہوتی ہے, منگنی ہونے کے بعد میں جو سلسلہ آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے کہ بھائی لڑکا لڑکی جو مستقل جو ہے فون بات کر رہے ہیں, یہ کوئی صحیح نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. جب تک نکاح نہیں ہوتا لڑکا یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں اتنے مہر کے عوض قبول کر لیا, اور لڑکی یہ نہیں کہتے ہاں میں نے فلاں کے بیٹے کو اتنے مہر کے عوض میں نے قبول کر لیا. اس وقت تک دونوں بات نہیں کر سکتے.
ہاں نکاح ہونے کے بعد میں سے شریعت خود آپ کو اجازت دیتی ہے، پھر آپ جو چاہے کرو. جی جی جو چاہے کرو مطلب کیا کہ بھائی جن جن چیزوں کی شریعت اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی جو چاہے کرو مطلب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. جی ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سمجھے ہوں گے. تو ایک بات بھی یاد آ گئی، تو شریعت یہ نہیں کہتی آپ کو کہ پہلے پیار کرو پھر شادی کرو. شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ پہلے پیار کرو پھر شادی کرو، بلکہ شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ پہلے شادی کرو پھر پیار کرو. جی ہے نا مولانا؟ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آج کل جو یہ جو ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہے اس سے نکاح کرنے کا. جی 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 یہ بس ایک شیطان کا دھوکہ ہے جی جو کہ صراحتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. جی. اس لیے میری جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اور بچیاں ہیں، میری درخواست ہے اپنے نفس کو دبائیں. جی کوئی لڑکا اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اگر کسی لڑکے کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو لڑکا اپنے ماں باپ سے یہ کہہ دے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فوراً جیسے ہی لڑکی ہمیں پسند آ جاوے فوراً ماں باپ سے کہہ دیں. ایسا نہیں کہ بھائی ایک لمبا سلسلہ جاری ہے، ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بعد میں جو ہے شرم کے مارے نکاح کر رہے ہیں، تو یہ شریعت میں درست نہیں تو ہے. مولانا یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل نکاحوں میں ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ویڈیوگرافی بنانا. کیا ویڈیوگرافی بنا کر اس کو سیو کر کے رکھنا، اس کو میمورائز کے لیے کبھی کبھار ان کی سیو کر کے رکھنا، پھر کبھی دیکھیں گے ہمارے پوتے آ کے دیکھیں گے یا پھر ہمارے بچے آ کے دیکھیں گے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. اچھا. یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھو بھائی ہم تو پہلے ویڈیوگرافی جو ہے سیلفی وغیرہ کے قائل ہی نہیں ہے. حدیث کے اندر بھی جو اس کی ممانعات آئی ہیں، جی اس کی ممانعت آئی ہے کہ جو مصور ہیں تصویر کشی کرنے والے، کل مصور فی النار، کہ ہر تمام تصویر کشی کرنے والے دوزخ میں ہیں. پھر جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے، تصویر بنائی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے احیو ما خلقتم، جو تم نے یہ بنایا ہے نا، یہ پیدا کیا ہے، تو اسے تم زندہ کرو. اب تو اس کی طاقت نہیں رکھتے. بھائی شریعت کے اندر ضرورت کے لیے یہ فوٹو وغیرہ کی اجازت ہے. باقی یہ نکاح کے موقع پہ جو ہمارے لڑکے نوجوان سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور گوگل پہن رہے ہوتے ہیں، یہ ہو رہتے ہیں، یہ بالکل شریعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ سب جو ہے رسم و رواج ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بھائی بعض مرتبہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آتا ہے اسٹیٹس جو رہ جاتے ہیں، بھائی چلا گیا میرا، چھوڑ کے چلا گیا، ہیپی برتھ ڈے. اس کا ہیپی برتھ ڈے آتا ہے تو بھی وہ تو مرے چلا گیا، حساب کتاب شروع ہو گیا اس کا ہیپی برتھ ڈے یہ بیوقوف منا رہے ہیں یہاں پہ. اس کا برثڈے مناتے ہیں، اس کا بھی ہونا اسے ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا کیوں؟ اس کا معاون تھا وہ حیات کے اندر، اب وہ مر گیا، لیکن اس کے بیوقوف دوست جو ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے کا دن آ رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے بھائی کر کے وہ شخص رکھ رہے ہیں، تو بیچارہ وہی پریشان ہوگا. اس لیے جو ہے یہ فوٹوگرافی وغیرہ ناجائز ہے. بعض مطلب بات یہاں تک بگڑی ہے کہ دولہا دلہن کو بٹا کے مستقل فوٹوگرافی کی جاتی ہے. یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. کتنے لوگ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا درست ہے؟ اسٹیج پہ لا کے بٹھاتے ہیں. قرآن نے تو صاف صاف منع کر دیا اس چیز کو کہ عورت کے لیے احکام ہے، 4 احکام ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ عورت کے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے. نہ عورت کے لیے یہ درست ہے، نہ ہمارے جو نوجوان آج کل کر رہے ہیں ان کے لیے درست ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو مولانا ایک سوال یہ ہے آپ سے، نکاح کے بعد کیا ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ اور اگر کرنا ہے تو اس کو دھوم دھام سے کرنا ہے یا پھر سادگی میں کرنا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی بات آپ نے جو پوچھی وہ یہ تھی کہ نکاح کے بعد میں ولیمہ کرنا ضروری ہے. دیکھو ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ولیمہ کیا ہے اور صحابہ کو ولیمہ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. ایک مرتبہ آپ آ رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر ایک داغ لگا ہوا تھا، داغ وہ ہلدی کے رنگ کا داغ ایسا کچھ لگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ داغ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی ہے. تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو ولیمہ کرنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. دوسری بات یہ کہ ولیمہ دھوم دھام سے کیا جاوے یا مختصر کیا جاوے. تو دیکھو ولیمہ اپنے حساب سے کرے. اگر کوئی آدمی مالدار ہے
تو बड़ा वलीमा करे, लेकिन वलीमे में फजूल खर्ची ना हो। अच्छा, वलीमे में फजूल खर्ची ना हो। कोई आदमी, अल्लाह के नबी ने भी बड़ा वलीमा भी किया है और छोटा वलीमा भी किया है। आपका निकाह जब सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ तो आपने उनका छोटा वलीमा भी किया, और आपका निकाह जब हजरत ज़ैनब से हुआ तो आपने एक बकरी का वलीमा किया। तो आपने एक मरतबा अपने पूरे मदीना वालों को जमा करके भी गोश्त और रोटी का वलीमा भी किया है। बड़ा वलीमा करने की मुमानात नहीं है, लेकिन उस वलीमे के अंदर जो है फजूलियात करने की मुमानात है, तो उसमें फजूल खर्च ना हो, इसलिए कि मुमानात कुरान से है, वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची मत कीजिए, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए वलीमा, अगर अल्लाह ने आपको माल दी है, दौलत दी है, तो बड़ा से बड़ा वलीमा करें, लेकिन वो फजूल से खाली हो, फजूल खर्चे से खाली हो। कोई मालदार नहीं है, गरीब है, तो मुख्तसर वलीमा करे, मुख्तसर वलीमा करे, इसलिए कि भाई एक बहुत बड़ी नामत हमें मिली है जी, बीवी, जो कि बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी क्या है, जरूरत है, मिली है, तो वलीमा करें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की नामत के इजहार के लिए है, ये जो अल्लाह ने नामत दी है उसके इजहार के लिए वलीमा है, वलीमा करें, अपनी हैसियत से करें। ठीक है। तो मौलाना नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ऑनलाइन निकाह करना दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऑनलाइन जो निकाह है ये करना शरीयत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि निकाह के लिए न इसीलिए कोई मजलिस लगती है, वो भी ना सही तौर पर जो है गवाह मुतयन हो सकते हैं, इसलिए ऐसा न करना बेहतर है जी। अगर कोई मजबूरी में कर ले, जिस तरह कोरोना में हो रहा था, और हमने देखा अक्सर कि भाई कोरोना में लड़की की तरफ होती थी, लड़का की तरफ होता था, बारात जा नहीं सकती थी, ना इधर की बारात उधर, ना उधर की बारात इधर, निकाह ऑनलाइन हो जाता था, फिर उसके बाद में लड़की की विदाई होती थी। तो कुछ सिलसिले में अगर मजबूरन ऐसा करना पड़े तो क्या जायज हो सकता है ये चीज? गवाह मौजूद है वहां पर जी, गवाहों की मौजूदगी में ही, वकील मौजूद है जी, सिर्फ लड़की, हाँ अगर लड़के के तरफ से एक, जैसे आप कह रहे हैं जी, कोरोना में लड़के के तरफ से एक वकील आया जी, और लड़की की तरफ से एक वकील आया, हाँ, लड़का भी मौजूद नहीं है वहाँ, लड़की भी मौजूद नहीं है, हाँ, सिर्फ वकील है, गवाह और वकील मौजूद है, जी जी जी, तो ये हो जाएगा निकाह। अच्छा, यानी कि हो जाएगा, वकीलों का और गवाहों का एक साथ होना जरूरी है, एक मजलिस में होना जरूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है मौलाना कि निकाह के लिए इस्तिखारा करने का क्या हुक्म है, और इसको किस तरह किया जाए इस्तिखारा को? जी जी, इस्तिखारा करना ये मुस्तहब अमल है, अच्छा करना चाहिए। इस्तिखारा है क्या? जब आदमी किसी भी काम के अंदर किसी एक जहत को तरजीह नहीं दे पा रहा है कि भाई तरद्दुद में है, शक में है, तो इस सूरत के अंदर जो है इस्तिखारा करना बेहतर है, बेहतर है। इस्तिखारा करने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, आप कभी भी इस्तिखारा कर सकते हैं। बेहतर वक्त है भाई इशा के बाद करें, एक सवीर रहती है उसके अंदर, इशा के बाद करें। उसका तरीका है कि भाई आदमी 2 रकात नफल नमाज पढ़े, जैसे आम तौर पर पढ़ी जाती है, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, उसके बाद में जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये जो दुआ है ये दुआ पढ़े। इस दुआ के आगे इन हादल अम्र है कि ये काम, तो ये वहां अपने जो काम जिसके लिए इस्तिखारा कर रहे हैं उसका तस्वुर लाए, जी जी जी, तस्वुर लाए, उस काम का जो है नाम ले ले, इन हादा निकाह, अच्छा ले ले, तो इंशाल्लाह वो अमल करने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला जो तरद्दुद हमारे जहन में था, जो शक हमारे जहन में था, किसी एक जानिब हमारा जहन जो है जाएगा कि ये करना चाहिए, तो एक दिन करें। अगर पहले दिन के अंदर आपका जहन अगर एक तरफ जो है राजा नहीं हो रहा है, एक तरफ जा नहीं रहा है, तो आप दूसरे दिन उसको फिर करें, कोई मसला नहीं है। तो इस्तिखारा करना बेहतर है। तो बाज़ उलमा इस्तिखारा से यानी कि मना भी करते हैं, बाज़ उलमा को मैं देखा हूँ कि वो इस्तिखारा से मना करते हैं, ताकि कभी कभार इस्तिखारा के अंदर शैतान की उसमें मुदाखलत होती है, इसलिए क्या ये भी दुरुस्त है कि बाज़ उलमा इसको मना करते हैं इस्तिखारा को? देखो, इस्तिखारा का जो अमल है जी, हम वो एक जो हुक्म है अल्लाह का, वक़ीमुस्सलाह वातुज़्ज़का, कि तुम नमाज पढ़ो, ये तो फर्ज नमाज नहीं बल्कि नफल नमाज है। जी जी, हम नमाज पढ़कर अल्लाह से मुतालबा कर रहे हैं, अल्लाह से मुतालबा कर रहे हैं, और ये हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। तो उसके बाद में जो चीज हमारे जहन में आ रही है
وہ غالب گمان ہے کہ بھائی اللہ کی طرف اللہ کی سے طرف ہی سے ہو. آ جا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ فیصلہ کرنے سے ہے کہ بھائی استخارہ کریں. جی 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 جی. استخارہ کرنے میں جو ہے بہتری ہے. اچھا ماشاء اللہ. بعض علماء جو منع کرتے ہیں جی ان کے نزدیک ابھی وہ یہ جو کہتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کس حد تک ان کا ٹھیک ہے. وہ جو علماء منع کرتے ہوں گے وہ ان کا ایک مغالطہ ہے کہ بھائی وہ کیا بولتے ہیں, ان کی ایک ایکسپیرینس ہے. تو خیر ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے مولانا آپ سے کہ اسلام میں نکاح سے پہلے مہندی, ہلدی, یہ سب رسم و رواج کرنا کیا ہے, مختصر سے ہمارے آڈینس کو بتائیں. جی دیکھو, جو مہندی ہے, جو ہلدی ہے, مہندی جو آپ پوچھ رہے ہیں مہندی, اگر نکاح کی خوشی میں کوئی عورت مہندی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہندی لگا سکتی ہے جی, عورت, مہندی لگا سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے ہلدی کا, اور اللہ معاف کرے یہ قابل ترک ہے. جو ہلدی کی رسم چل پڑی ہے اسے بند کر دینا چاہیے. اچھا, اس لیے کہ یہ بہت سارے فتنوں کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے. دیکھو جس دن ہلدی ہوتی ہے بہت زیادہ گناہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. بے شک بے شک. جو نامحرم ہے اسے ایک عورت جو ہے ہلدی لگا رہی ہے, اور مرد عورتوں کو ہلدی لگا رہے ہیں بغیر تفریق کے کہ مجھے اس سے چھونا جائز ہے یا نہیں ہے, بس ہلدی لگا رہے ہیں اور کھیل رہے اور انڈے پھوڑ رہے ہیں. بالکل درست نہیں ہے, یہ قابل ترک ہے, چھوڑ دینا چاہیے. اور اس دن جو کھانا پکا کے اور مستقل دعوت چلائی جاتی ہے یہ, اور وہاں لوگ آ کے جو ہے ہلدی کے نام پہ جو کھانا پکتا ہے یہ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں کرنا چاہیے. جی جی جی. اچھا, کوئی عورت اگر خوبصورتی کے واسطے اگر ہلدی کو استعمال کرتی ہے تو جائز ہے؟ جی, وہ خوبصورتی کے لیے عورت ہلدی استعمال کرے, لیکن وہ کھلے عام نہ کرے. وہ اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا چاہتی ہے شادی کے بعد میں, تو پھر وہ شادی کے پہلے ہلدی کے ذریعے اپنے چہرے کو, بدن کو خوبصورت بنانا چاہے تو بنا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں سے. اگر کوئی عورت پھر مہندی کے اندر بھی نا, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہندی کے دن مہندی کو بانٹی جاتی ہے گھر گھر باقاعدہ, اور بعض لوگ عورت ان کی جو جس شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس عورت کو جو ہے مہندی باقاعدہ ہر ایک عورت آ کے لگاتی ہے, کہ یہ بھی ایک رسم ہی ہے نا, کیا پھر چلتا ہے اسے بھی؟ نہیں, اگر وہ رسم ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا ضروری ہے. آج جو ہے عام طور پر بہت ساری چیزیں نکاح کے اندر ایسی ہیں جس سے لوگ جو ہے ضروری سمجھ رہے ہیں. اب جو ہمارے یہاں جو یہ رسم ہے, چاہے مہندی کی ہو, چاہے عورتیں آنا اور لگانا ضروری سمجھتی ہے, یہ درست نہیں ہے. بلکہ اگر مہندی لگانا چاہتے تو لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کرنا چاہیے, ضروری ہے, یہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ماشاءاللہ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شادی کا کھانا پکانا یہ کس کے ذمے ہے, لڑکی والوں کے یا پھر لڑکے والوں کے؟ شادی کا کھانا دیکھو, یعنی کہ عام طور پر لڑکے کی بارات لڑکی والوں کے پاس جاتی ہے اور وہ بوجھ بھی لڑکی کے باپ پر ہی پڑتا ہے, تو اس لیے یہ سوال ہے کہ لڑکی والوں کے ذمے یہ کھانا ہے یا پھر یہ بھی نان نفقہ, یعنی کہ یہ بھی کھانا لڑکوں والے کے ذمے ہے؟ اگر لڑکی کا جو والد صاحب ہیں جی, وہ بطیب خاطر بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ کھانا پکانا چاہتے ہیں اور وسعت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ کھانا پکائے ہی, مہمان وغیرہ آتے ہیں اور اللہ نے وسعت بھی دی ہے تو کرے. اگر لڑکا مالدار ہے تو بہتر یہی ہے کہ بھائی شادی لڑکی کے یہاں ہو اور اس کا انتظام کرے ہو, تو خواہ مخواہ لڑکی والا پر بوجھ نہ ڈالے بلکہ انہیں سہولت دے. اس میں وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں آپ کو اتنی پال پوس کے بڑی کر کے, اور الٹا کھانے کا بوجھ ان پہ ڈالنا بہتر نہیں ہے. صحیح بات. اگر مالدار ہے اور ڈالنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح, بشاشت سے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں, ان کے اوپر زور نہیں ڈال سکتے مرد گھر والے کہ بھی کھانا پکانا. ہاں ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ نیکسٹ سوال مولانا آپ سے یہ ہے, پہلے بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا حکم کیا ہے؟ کر سکتے ہیں بالکل جی, کوئی منع نہیں ہے, نہ شریعت میں کوئی ایسی ممانعات ہے. پہلی ایک ہی کیوں, اگر دو بھی ہیں اور تین بھی ہیں تو چوتھی بھی کر سکتے ہیں, کیا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اور رہا مسئلہ یہ کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے آپ پہلی بیوی کی اجازت لو. اگر کوئی لیتا ہے اور وہ اجازت دیتی بھی ہے تو اچھی بات ہے. اگر کسی کو یقین ہے کہ اگر میں اپنی بیوی سے اجازت لوں گا تو وہ مجھے اجازت دے گی, تو اجازت لینی چاہیے, اس لیے کہ تاکہ شادی کے بعد وہ آپس میں ان کی اتحاد رہے, اتفاق رہے, پیار محبت سے رہے. ورنہ ہوتا ہے کہ
اور خاموشی کے ساتھ میں گپ چپ شادی کر کے لے آیا تو پھر ان کے آپس میں فساد ہوگا، پھر وہ لڑائی جھگڑے یہ وہ ہوں گے. باقی اگر بغیر اجازت کے بھی کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ درست منع نہیں ہے. اگر کوئی ساتھی مطلب کوئی شخص جو ہے شادی کر کے لایا بغیر اجازت کے اور وہ کسی کو پتہ ہونے ہی نہ دیا، وہ اپنے اس دوسری بیوی کو الگ ہی رکھا، تو کیا ایسا بھی کرنا درست ہے بغیر بتائے ہوئے؟ بالکل درست ہے. ہاں، شادی کر کے لانے کے بعد میں پہلی بیوی کو بتائے بغیر اس کو کہیں رکھنا اور اس کا نام و نفقہ جو خرچ ہے وہ اٹھانا بالکل درست ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے نکاح کا اعلان کرو، وہ اس لیے ہے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ اس نکاح کے ذریعے جو بچہ پیدا ہو اس پر کوئی الزام آئے اور لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کریں. اس الزام سے بچنے کے لیے جو ہے نکاح کا اعلان کرنا چاہیے. اگر پہلی بیوی راضی ہے تو دوسری بیوی کا نکاح بھی اعلانیہ کرے، لوگوں کو بلائے اس کے اندر، ہے نا. تو بھائی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگلا سوال مولانا آپ سے یہ ہے، نکاح کے بعد زوجین کے آپسی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دونوں کے میاں بیوی کے کچھ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شریعت نے مرد کا بیوی پر حق بیان کیا ہے، جی. بیوی کا مرد پر حق بیان کیا ہے. شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے. شوہر پر کیا ہے بھائی، وہ بیوی کا مکمل خیال رکھے کہ بھائی اس کا جو ہے اچھے سے اچھا اسے کھلائیں، اچھے سے اچھا اسے پہنائیں اللہ نے اگر دیا ہے تو، ورنہ جس حساب سے اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے آپ اسے کھلائیں اور اس کا پورا خیال رکھیں اور ہر اعتبار سے یہ اس کے ساتھ میں ادب سے پیش آویں اور ظلم نہ کریں. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور بیوی پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، لوگوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے اسے ذلیل نہ کرے، شوہر کی اپنے سہیلیوں کے سامنے تعریف کرے برائی نہ کرے، شوہر کی اپنے ماں باپ کے سامنے تعریف کرے برائی نہ کرے. کوئی ایسا عیب ہے، انسان ہے عیب سے خالی نہیں ہو سکتا، کچھ ایسا عیب ہے اس کے چھپانے سے کچھ جاتا نہیں ہے، نہ عزت کا مسئلہ نہ کسی کا مسئلہ ہے تو عیب بھی چھپا دے. شوہر بیوی کا عیب چھپائے، بیوی شوہر کا عیب چھپائے. کوئی ایسا بڑا عیب ہے کہ بھائی شوہر نامرد ہے یا شوہر جو ہے بیوی کا حق ادا کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر لڑکی کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے بیان کرے، اپنے ماں باپ کو بیان کرے اور شریعت کے حساب سے خدا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی سوالات تھے آج کے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن تو مولانا لوگوں کی طرف سے ہمارا سوال بھی یہ تھا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوژن میں بھی ہیں کہ اسلام کے اندر آپریشن کرانا کہاں تک درست ہے، کرانا یا پھر نہیں کرانا. جی جی. اگر کوئی عورت زبردستی کر کے کر لیتی ہے پھر اس کے بارے میں بھی کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے شریعت کے اندر کثرت اولاد یہ مرغوب چیز ہے، اچھی چیز ہے. زیادہ اولاد والے کو لوگ محبت نگاہ سے دیکھتے بھی اور اچھی چیز ہے یہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود والولود فإني مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسے عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والے ہو اور تم سے زیادہ محبت کرنے والے ہو تاکہ میں کل قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں. ماشاءاللہ. بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ آپریشن کرانا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بیماری ہے یا عورت کو کوئی ایسی چیز ہے کہ بھائی کمزوری کا اندیشہ ہے اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ بھی ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اس کا آپریشن کر دو بہتر ہے، تو پھر آپریشن کر سکتے ہیں، عذر کی بنا پر کر سکتے ہیں. باقی اولاد سے بچنے کے لیے، اولاد کی پیدائش سے بچنے کے لیے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے آتا ہے، اس کے رزق کے مالک ماں باپ نہیں ہوتے. آج ایمان کمزور ہو گیا، محنتیں چھوٹ گئی دعوت کی، اس وجہ سے ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دو ہمارے دو اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں ہے. کسی عذر کی بنا پر جائز ہے، بغیر کسی عذر کے صرف اولاد کی پرورش سے بچنے کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا.
تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ مولانا ہمارے اس اکبر پوڈ کاسٹ چینل میں آنے کے لیے. ہم دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آگے اور بھی مزید اچھے عنوان پر آپ اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ چینل میں آئیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو مولانا آپ آخر میں ہمارے آڈینس سے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں جی 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 انہیں بغور سنیں ہم، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. بس ہمارا یہی پیغام ہے اس کے لیے. جی تو ٹھیک ہے دوستوں کہ جتنی بھی باتیں آج کہی گئی سنی گئی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ملیں گے نیکسٹ اور اگلے ٹاپک پر ایک اہم مدعے پر انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمارے اس اکبر پوڈ کاسٹ چینل کو لائک کریں, دوستوں میں شیئر کریں اور سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور آپ کی جو بھی رائے ہوتی ہے وہ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں. تو ملیں گے. السلام علیکم.